الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم جو کچھ اللہ اپنی رحمت میں سے انسانوں کے لیے کھول دے اس کو پھر کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو وہ روک دے پھر اس کو کوئی جاری کرنے والا نہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ ذات بڑی غلبے والی اور بڑی حکمت والی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نے
انسان کی مشینری، انسان کا وجود جس قسم کا بنایا ہے، اس کا ایک ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو۔ ظاہر وہ ہے جو سب کو نظر آتا ہے، باطنی وہ ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ وہ جو باطنی پہلو ہے اسی میں سے سوچیں بھی ہیں، انسان کی سوچ بھی، اور سوچ بہت بڑی طاقت رکھتی۔ انسان کے سارے اعمال کی بنیاد اس کا ذہن ہوتا ہے، بلکہ ایک یونانی فلسفی گزرا ہے انیکساگوراس، اس کی پوری جو فلسفی ہے اس کا بنیادی نقطہ، مرکزی نقطہ یہ ہے کہ تبدیلی پیدا کرنے کی سب سے بڑی جو اہلیت ہے اور جو سب سے بڑی صلاحیت ہے وہ ذہن کے اندر، انسان کا ذہن ہے جو اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتا۔ پہلے سوچ آتی، اس کی بنیاد پر سارے اعمال، ارادہ بھی اسی سے بنتا ہے، عزم بھی اسی سے بنتا ہے، عمل کی قوت کو تحریک بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسان کوئی عمل کرتا ہے۔ تو اصل پیچھے جو کار فرما قوت ہوتی ہے وہ ذہن ہوتا ہے۔ لہذا اس نے اسی بات پر قیاس کر کے اس نے کہا پوری کائنات میں بھی ایک نظام ہے، پوری کائنات میں بھی ایک تبدیلی کی قوت کار فرما ہے، پوری کائنات میں بھی کوئی اعمال سر انجام پا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پوری کائنات میں کوئی عالمگیر ذہن ہے جو اس کے پیچھے، کوئی عالمگیر ذہن، جس طرح ایک انسانی ذہن انسانی زندگی کے اندر تبدیلی کا موجب بنتا ہے، اسی طرح پوری کائنات میں جو تبدیلی کا موجب بنتا ہے وہ ایک عالمگیر ذہن ہے۔ اس سے اس نے خیر اپنی ایک پورے نظام فکر کی بنیاد رکھی۔ میں صرف یہ کنیکٹ یہ کر رہا ہوں کہ یہ انسان کی سوچ ہے، کہ سوچ ہی انسان کے اندر تبدیلی لاتی ہے، اور انسان نے یہ بھی سوچا کہ پوری کائنات کی جو تبدیلی ہے وہ بھی کسی پیچھے، اس سے پیچھے جو کار فرما ذہن ہے، عالمگیر ذہن، اسی کی وجہ سے۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ یونانیوں کے ہاں جتنا بگڑا ہوا تصور خدا کا تھا، اس خدائی کنبے کو جہاں بہت سے خداؤں کا تصور تھا، وہ کرتے کرتے جس طرح ارتقاء ہوا ہے اور پھر وہ ایک خدا کی طرف آئے ہیں، تو اس میں انیکساگوراس کا بڑا دخل ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عالمگیر ذہن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، وہ کائنات کے اندر کار فرما ہوتا ہے، لہذا پوری کائنات اس عالمگیر ذہن کی وجہ سے چل رہی ہے۔ گویا کہ اللہ کی وحدانیت کو اپنے انداز سے اس نے بھی تسلیم کیا۔ جس طرف میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کی سوچیں انسان کے عمل کے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ بعض سوچیں انسان کو ایسی آتی ہیں کہ جو اچھے بھلے عمل کو روک دیتی ہیں، یا بعض اوقات اچھے بھلے عمل کو تبدیل کر دیتی۔ انسان اپنا طرز عمل تبدیل کر لیتا ہے اس سوچ کی وجہ سے، انہی خیالات کو جن کی وجہ سے انسان، وہ بے بنیاد خیالات جن کی وجہ سے انسان اپنے طرز عمل کے اندر تبدیلی پیدا کر لے، اسی کو توہمات کہتے ہیں، اسی کو بدشگونی لینا کہتے ہیں۔ اچھا بھلا جا رہا تھا تو راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کہا چونکہ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آج کا دن میرے لیے ٹھیک، لہذا وہ سفر ترک کر دی۔ اسی طرح اچھا بھلا جا رہا تھا، صبح سویرے کوئی مانگنے والا آگے سے ٹکر گیا، انہوں نے کہا یہ کیا صبح سویرے منحوس ٹکرا ہے، سارا دن ہی خراب ہو۔ یعنی مختلف قسم کے جو اعمال ہیں اس کے ساتھ اپنے طرز عمل کو جوڑ دینا اپنی سوچ کی وجہ سے، اسی کو بدشگونی کہتے ہیں، اسی کو توہم پرستی کہتے ہیں۔ جو یونانیوں کا 1000 سالہ دور گزرا ہے نا، ایک پوری دہائی، 2000 سال قبل مسیح، یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بتا دوں،
2000 قبل مسیح سے لے کر 1000 قبل مسیح تک یہ جو 1000 سال گزرا ہے، اس میں یونانیوں کے علم کے مطابق، میں شرعی علم کی بات نہیں کر رہا، یونانیوں کے علم کے مطابق، ان کے معلومات کی جو موجود اور حاصل ہونے والی معلومات ہیں ان کے مطابق، وہ اس کو ڈارک ایجز کہتے ہیں، اندھیرے کی اسطوریاتی دور ہے، کہانیوں کا دور ہے۔ اس میں انسان کو کوئی رہنمائی میسر نہیں تھی، انسان کہانیوں کی بنیاد پر زندگی گزارتا تھا، جس چیز سے فائدہ حاصل ہوتا تھا اس کو بھی خدا سمجھ بیٹھتا تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے کرتا تھا، جس سے اس کو نقصان ہوتا تھا اس کو بھی خدا سمجھتا تھا، اس کے نقصان سے بچنے کے لیے ریاضتیں اور مجاہدے۔ تو گویا وہ پورا 1000 سال جو ہے وہ اسی طرح سے گزرا۔ یہ کہانیاں اصل میں اسی دور کی بنی۔ یہ جو ستارے نظر آتے ہیں اور ستاروں کے بارے میں ستارہ اس طرح کا ہو تو ایسے ہوتا ہے اور ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہے، تو ستاروں کی مختلف فارمیشنز بنا کے ان کے بارے میں مختلف کہانیاں بنانا، یہ بھی اس دور کی پیداوار ہے۔ اور یہ جو بلیاں راستہ کاٹ جائیں تو کیا ہوتا ہے، اور کوا اگر منڈیر پہ بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے، تو ہنڈیا اگر اپنے گھر کے اوپر الٹی رکھ لیں تو کیا ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری تصورات اسی اسطوریاتی دور میں پرمان چڑھے۔ اور یہ ایک لیگیسی ہے، ایک ورثہ ہے جو وہاں سے منتقل ہوا ہے۔ اور یہ وہ باتیں ہیں جو جس کو کہہ لیجئے کہ جاہلیت کی باتیں ایسے کسی چیز کے ساتھ منسلک کر دیں۔ پھر بڑے پڑھے لکھے لوگ پروفیسر بیٹھے ہوتے ہیں، پروفیسر انورٹڈ کاماز میں، اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں، طوطا پاس بٹھایا ہوتا ہے اور وہ حضرت پروفیسر صاحب سڑک کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اس کے پاس چلے جائیں تو وہ ہاتھ دیکھ کے بتاتا ہے کہ چونکہ فلاں ستارہ اس وقت اس کی گردش یہ ہے اور وہ اس وقت فلاں برج کے فلاں کنارے پر ہے، اس لیے اس وقت دنیا کے حالات ٹھیک نہیں چلتے۔ چونکہ وہ ستارہ اس طرح ہے اس لیے تمہاری زندگی ابھی مشکلات سے نکلنی نہیں، وہ اس طرح کے حالات بتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکون، میری امت میں 4 باتیں جاہلیت کی ایسی ہیں جس کو شاید یہ کبھی نہیں چھوڑے۔ جاہلیت کی بات، من امر الجاہلیہ، اللہ، الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاح۔ 4 باتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی جو دور جاہلیت کی ہیں، جو لازماً ترک کر دینی چاہیے، جو لازماً چھوڑ دینی چاہیے، لیکن لوگ نہیں چھوڑتے۔ الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسب پر فخر کر، میرے آبا و اجداد، میرے مشاہیر، میرا دادا، میرا پردادا، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں خاندان کا ہوں۔ اپنے حسب پر فخر کرنا جاہلیت۔ کسی کا حسب نوح علیہ السلام کے بیٹے سے بھی اچھا ہو سکتا ہے، نبی کا بیٹا، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اس خونی رشتہ داری کی کوئی حیثیت نہیں، اس حسب نسب پر فخر کرنے کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا میں سب سے بہترین نسل اگر نسل کو گزری ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے جو بہترین نسل ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے۔ اللہ پر، لیکن اس کے باوجود جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا، اللہ یہ جو تو انسانوں کی امامت عطا فرما رہا ہے یہ میری اولاد کو بھی دے دینا، تو فرمایا تھا لا ینال عہد الظالمین، بھلے تیری نسل میں سے ہو، بھلے بہترین نسل میں سے ہو، اگر وہ کردار کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے ظالم ہوگا تو اس کے لیے میرا کوئی وعدہ نہیں۔ لہذا یہ فخر کرنا ہے حسب نسب میں، یہ بھی کوئی بات، میں فلاں، تو یہ بتا تو کون ہے، اس کی بات نہیں۔ دل کا امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، وہ تو امتیں گزر گئی،
جو دادا جی تھے اچھے تھے گزر گئے، بابا جی تھے اچھے تھے گزر گئے، تو یہ بتا تیرا عمل کیا ہے؟ اگر تیرا عمل ٹھیک ہے تو انشاءاللہ نسبتیں ہیں، انشاءاللہ یہ نسبتیں جڑی رہیں گی، یہ بڑی اہم نسبتیں ہیں۔ سورہ طور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دنیا سے چلا گیا اور ان کی اولادیں جو ہیں آباء و اجداد نیک تھے، نیک آباء و اجداد، اللہ اکبر، لیکن جو اولاد ہے وہ اتنے نیک نہیں، جتنے آباء و اجداد نیک تھے اتنی اولاد نیک نہیں، لیکن ہے وہ اسی رستے پر جس رستے پر ماں باپ تھے، نیکی کی رستے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ، چلی اولاد بھی ایمان کے رستے پر، ان کے پیچھے چلی، لیکن یہ کمزور تھے، ان سے اتنے عمل نہیں ہو سکے۔ اللہ اکبر، یہ کم عمل والے، چھوٹے کردار والے، لیکن چونکہ ایمان کے راستے پر چلے تھے لہذا اللہ ان کے آباء و اجداد سے ان کو جدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ان کو جنت میں جمع کر دیں گے، اور جمع کیسے کریں گے؟ وہ تو اوپر ہے کہیں، ان کی جنت تو بہت اوپر ہے، اور یہ جو چھوٹے ہیں، یہ جو ذریت ہے، ان کی جنت بہت نیچے ہے۔ اکٹھا کیسے کریں گے؟ دو ہی طریقے ہیں، یا ان کو نیچے لایا جائے یا ان کو اوپر لے جایا جائے، دو ہی طریقے ہیں، ان کو اکٹھا جو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أَلَتْنَا مِنْ عَمَلِهِمْ شَيْءٍ، ہم ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ جن کے درجے اوپر والے ہیں ان کو نیچے نہیں لانا، نیچے والوں کو اوپر لے جا کے ان کے ساتھ ملا دینا۔ یہ نسلیں، یہ قرابتیں، یہ اہم ہیں، لیکن یہ اس وقت اہم ہیں جب اولاد بھی اسی ایمان کے راستے پر چلی ہو۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، اللہ اکبر، باپ کا سبق اگر بیٹے کو نازمر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ جو اولاد ماں باپ کے راستے پہ نہیں چلتی وہ اس کی وارث کیسے ہو سکتی؟ اور جو صحیح وارث ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اسی راستے پر، جو اسی راستے پر، ایمان والے راستے پر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ملا دے گا۔ عجیب اللہ کا، سبحان اللہ، جیسے جیسے آپ قرآن پر غور کرتے جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرتے جائیں، چیزیں کھلتی جاتی ہیں۔ سبحان، قرآن نے جگہ جگہ بتا دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت والے دن۔ اللہ، ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن کبھی سوچا سب نے انفرادی طور پر فردر حساب دینا ہے؟ لیکن یہ جو سورہ فاتحہ پڑھتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نماز کون پڑھ رہا ہے؟ اکیلا۔ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے۔ اکیلا وہ، اکیلا میں۔ تو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ سارے کون سے ہیں؟ نعبد کون ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم کون ہے؟ کبھی سوچا یہ ہم کون ہے؟ میں تو ہم نہیں ہوں نا، میرے ساتھ کوئی اور شامل ہوگا تو ہم میں نا۔ ایاک نعبد، تو کیا خیال ہے میں اور میرا بیٹا دو ہیں؟ کیا خیال ہے میں اور میرے ماں باپ ہم ہیں؟ یا اس میں بہن بھائی بھی شامل کر لیں؟ اس ہم میں کس کو شامل کر لے؟ کیا دل کرتا ہے؟ اللہ اکبر، کبھی اس پہ نہ غور کیا کریں۔ جب اللہ کو کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اگلی بات کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ سیدھے رستے پر لے چل، وہ رستہ جس رستے پر
جانے والے وہ لوگ جو انعام یافتہ، وہ رستہ جو انعام یافتہ لوگوں کا رستہ ہے، ان لوگوں کا رستہ جس پر تو نے انعام کیا. اور انعام کس پر کیا؟ سورہ نساء میں فرما دیا انعم اللہ علیہ، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. نبی، صدیق، شہید، صالحین، سبحان اللہ، ان کا ساتھ وہ انعام یافتہ لوگ. بھلا یہ کہاں ہوں گے سارے انعام یافتہ لوگ؟ کیا خیال ہے یہ کہاں ہوں گے انعام یافتہ لوگ؟ نبی، صدیق، شہید، صالحین کہاں ہوں گے؟ جنت الفردوس میں ہوں، جنت الفردوس میں ہوں. تو اگر ہم یہ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں اس رستے پر لے کے جا جو جنت الفردوس میں جانے والوں کا رستہ ہے، وہ اعلیٰ جنت جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے، وہ ساری جنتوں سے اوپر والی سب سے بلند جنت ہے. تو فرمایا جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس مانگا. اب ہم نے جب کہا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ کو ہم سب کو سیدھے رستے پر لے کے جا، اور وہ سیدھا رستہ جو ان لوگوں کا ہے جن پر تیرا انعام ہوگا. میں صرف میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اپنی سوچوں کو کھنگالئیے، اپنی سوچوں کو کلیئر کیجیے، واضح کیجیے اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں اور کس کے لیے. روز کہتے ہیں، ہر رکعت میں کہتے ہیں ایاک نعبد، تو میں تو اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو اکیلا ہوں، میری بات میرے رب سے ہو رہی ہے. یہ نا کون کون سے ہے؟ دینا ایاک نعبد ایاک نستعین. یہ نہیں کہ اللہ میں تیری بندگی کر رہا ہوں، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، نہیں. اللہ کا عجیب نظام ہے. سبحان، برائی میں وہ اکیلا چھوڑ دیتا ہے، نیکی میں وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. بند مار کے آیا ہو، کوئی گندا کردار کسی نے ادا کیا ہو، اس کو کبھی خیال آ جائے نا میں نے نماز پڑھنی ہے، تو مسجد آتا ہے، اللہ سب کو دکھا دیتا ہے دیکھو کتنا نمازی پرہیزگار، بھلے جتنا بھلے کرتا ہو اللہ سے، اللہ نیکی میں سب کو شامل کر دیتا ہے، نیکی میں سب کو شامل کر دیتا ہے. یہ ہے اصل فلسفہ. لہذا نیکی میں کبھی اکیلے کی دعا نہ کرو، نیکی میں سب کو شامل کر لو. کس کس کو میں نے عرض کیا، آپ ذرا سوچیں یہ سے نام میں کون کون شامل ہے؟ اللہ ہم تیری بندگی کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کو ہمیں سیدھا رستہ دکھا، اللہ کو ہمیں جنت الفردوس میں پہنچا کے مانا. گویا نماز کی حقیقت میں اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمسائیگی عطا فرما. ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہی ہے نا من النبیین والصدیقین. سبحان اللہ. تو میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نا ہے نا، ہم کون کون ہیں؟ کبھی سچویشن ایسی ہوتی ہے میں گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں، میرے گھر والے ہم ہوتے ہیں. کبھی میں اپنے خاندان کی بات کر رہا ہوں، ہم میں پورا خاندان شامل ہوتا ہے. کبھی میں مسجد میں جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہوں، میں ہم کی بات کرتا ہوں، سارے نمازی اس میں شامل ہوتے ہیں. کبھی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں ہم کہتا ہوں تو پورا پاکستان میں شامل ہوتا ہے. اور کبھی میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوتا ہوں اور میں ہم کہتا ہوں تو اس میں پوری امت مسلمہ شامل ہوتی ہے. گویا ہر وہ بندہ اس میں شامل ہے. اتنی سی تو کائنات ہے اللہ کے عرش کے مقابلے میں. اس اتنی سی کائنات میں ہر وہ نفس اور تاریخ کا ہر آدمی، بھلے وہ اول انسان سے لے کر آخر انسان میں سے کوئی بھی ہو، ہر وہ آدمی شامل ہے جس کے اندر یہ خصوصیت موجود ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو بندگی صرف اللہ کی کرتا ہے اور مدد صرف اللہ سے مانگتا ہے وہ اس میں شامل ہے. اس کی سادہ لفظوں میں تشریح یہ ہے، واللہ عالم کوئی اور تشریح ہوگی تو وہ بھی ہو سکتی ہے. اس کی سادہ لفظوں میں تشریح ہے
آدم علیہ السلام سے لے کر اس دھرتی پر آنے والے آخری انسان تک، ان میں سے وہ سارے انسان ہم ہیں جو اللہ سے مغفرت کی امید رکھتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جو شامل ہے، جو اس کانسیپٹ میں شامل ہے، جو اس سوچ میں شامل ہے کہ میرے بندگی بھی صرف اس کی کرنی ہے اور مدد بھی صرف اس سے مانگنی ہے، جس جو اللہ سے امید رکھتا ہے وہ سارے اس میں۔ اب آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے صرف اپنا خاندان نہیں بخشوایا، آپ نے تو ہر وہ مسلمان بخشوا لیا ہے جس نے اللہ سے جنت کی امید رکھی ہوئی ہے، اور جس نے اللہ سے جہنم سے بچنے کی امید رکھی ہوئی ہے، سب اس میں شامل کر۔ یہ سوچ آدمی کو کہاں لے جاتی ہے؟ یہ تصور انسان کو کہاں لے جاتا ہے؟ لہذا اگر تو فخر، الفخر فی الاحساب، کوئی شخص اپنے فخر کرتا رہے کہ میرا حسب نسب یہ ہے، میں فلاں کا بیٹا، میں فلاں، بھئی تو ہوتا کون ہے؟ نبی کا بیٹا بھی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں جب تک وہ اس مشن کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ منسلک نہ ہو جس کو عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تجھ سے، صرف تیری بندگی کرنی ہے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ جتنا بھی کیا گزرا ہوگا، جتنا بھی کیا گزرا ہوگا، جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو ہم میں وہ سارے شامل ہیں۔ لہذا نیکی کے اندر اللہ نے اجتماعیت کا تصور کیا، اور جنت بھی وہ کیسی جنت ہوگی جس میں جنت میں چلا جاؤں میرے والدین جنت میں نہ ہوں، میں جنت میں چلا جاؤں میری اولاد جنت میں نہ ہو، میرے بہن بھائی جنت میں نہ ہوں۔ لہذا جب ہم اہدنا کہتے ہیں تو وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے اسی نے مجھے بنایا، وہ اللہ جس نے جنت بنائی ہے اسی نے ہم سب کو بنایا۔ اگر ایک غصے والا ہے اور دوسرا کم گو اور خاموش طبیعت والا ہے، ایک بڑبولا ہے دوسرا شریف النفس آدمی ہے، اگر یہ جو فرق بنایا ہے یہ بھی اللہ نے بنایا، اس کا اللہ کی بندگی کرنے کا اور اللہ سے تعلق رکھنے کا انداز اور ہو سکتا ہے، میرا انداز اور ہو سکتا ہے، اس کی سمجھ میری سمجھ سے مختلف ہو سکتی۔ لیکن اگر مشن ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہے تو وہ ہم میں شامل ہے، وہ ہم میں شامل ہے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم میں جو الفخر فی الاحساب ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان فخر کرنا شروع کر دے کہ میں چونکہ فلاں کا بیٹا، اور لوگ جناب آج کسی کی 35ویں نسل ہوگی، اگر وہ صحیح سید ہوں گے بھی تو 35ویں 36ویں نسل چل رہی ہے آج کل، اگر وہ صحیح بھی ہوں، جب پہلی نسل کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، پہلی نسل کی جو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے اس کی بھی فضیلت اسی وقت ہے جب وہ نبی کے رستے پر چلا۔ اگر یہ اس رستے پر نہیں چلا تو تو بھائی سید ہو، تو نائی ہو، تو موچی ہو، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کی خوشنودی کی فکر رکھتا ہوگا، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں عزت اور احترام والا ہوگا۔ اس بات کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کوئی اس خاندان سے تعلق رکھتا، پھر فقط کس بات کا؟ فرمایا بات جاہلیت کی ہے اور لوگ چھوڑیں گے نہیں، یہ چاروں باتیں ہے جاہلیت کی بات، لوگ چھوڑ دیں گے۔ آج بھی دیکھ لیں، وہ جو ہم جی مغل ہوتے ہیں، ہم راجپوت ہوتے ہیں، ہم ارائی ہوتے ہیں، ہم جٹ ہوتے ہیں، اللہ اکبر۔ ابھی پچھلے دنوں کہیں کسی کی گفتگو ہو رہی تھی رشتے کے بارے میں، تو ایسے ذرا تعارف کروانے والوں میں بھی شامل تھا، دونوں ایک ہی خاندان کے تھے، یعنی جو رشتہ کی ریکویسٹ دے کے گئے ہیں وہ بھی اسی خاندان سے، جو لڑکے والے ہیں وہ بھی اسی خاندان سے ہیں، لڑکی والے بھی اسی خاندان سے۔ تو لڑکی والوں کو اعتراض کیا پیدا ہوا کہ لڑکے والوں کا خاندان تو چلے ہمارے والا ہی ہے، لیکن انہوں نے لڑکے کی پروفائل میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی خاندان کی لڑکی ہو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ کیوں لکھا ہے؟
اگر وہ اس خاندان پر مطمئن ہیں تو انہوں نے یہ کیوں نہیں لکھا کہ ہمیں صرف اس خاندان کی لڑکی چاہیے؟ صرف یہ اعتراض، اپنے خاندان پر فخر کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں لکھا ہے کہ کسی بھی خاندان کی ہو جائے؟ ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس کا مطلب ہے آپ کے اپنے خاندان کی اہمیت ہی کوئی نہیں۔ انا للہ، یہ جاہلیت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے کام ہے میری امت میں آ گئے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ لا یترکونہن، یہ اس کو چھوڑتے نہیں۔ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب، دوسرے کو نسب کا تانا دینا۔ میں جانتا ہوں تیرا پیو دادا کون تھا، تیرا دادا تو کتے نہ لاتا رہا، تیرا دادا تو قائد اعظم کا ڈرائیور تھا، تیرا دادا تو اس کا منشی تھا، تیرا دادا تو مالی تھا، مجھے تیری اوقات کا پتا ہے۔ کسی کو تان دینا نسب کا، اللہ اکبر۔ یہاں تو فرمایا ہی جاہلیت کی بات ہے، ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس نے کسی کو تانا دیا نسب کا، فرمایا اس نے کفر کیا یا شرک۔ تم کون ہوتے ہو کسی کو؟ وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوا یا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہو؟ ہر ایک کا اپنا اپنا، اللہ نے بنانے والے نے بنا دیا۔ کسی نے آپ کو کمتر خاندان میں پیدا کر دیا، کسی نے بہتر خاندان میں پیدا کر دیا۔ یہ پیدا کرنے والے کی تقسیم ہے، میرا آپ کا اس کے اندر کیا کردار ہے؟ میں نے یہ واقعہ آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، ہے یہ اسرائیلیات میں سے۔ اسرائیلیات ان واقعات کو کہتے ہیں جو واقعات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے لوگ تھے ان کے بارے میں جو کوٹ ہوئے، اور اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اگر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر دی ہو تو وہ تو حدیث ہو گئی، پھر تو وہ پکی بات ہو گئی۔ تو جس کی نہ تصدیق ہوئی نہ تردید ہوئی، پرانا کوئی واقعہ، ان کو اسرائیلیات کہتے ہیں۔ تو بعض مفسرین نے بہت ساری اسرائیلیات، اس کا سب سے بڑا جو سورس ہے نا وہ حضرت کعب الاحبار ہے۔ حضرت کعب الاحبار، ان کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ صحابی نہیں تھے، وہ تابعی تھے، لیکن بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بہت سارے واقعات بتائے ہیں، اور ان کے واقعات کی جن کی تصدیق نہیں ہو سکی وہ اسرائیلیات ہیں، اور اسرائیلیات کی نہ تصدیق کی جا سکتی ہے نہ تردید کی جا سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔ تو بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں کے اندر اسرائیلیات کو بہت زیادہ دخل دیا، بڑے واقعات لکھے، بنی اسرائیل میں ایک واقعہ تھا، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، بنی اسرائیل میں یہ تھا، یہ ساری اسرائیلیات۔ انہی میں سے ایک واقعہ انہی میں سے ایک تفسیر ہے، تفسیر خازن، اس میں بہت زیادہ اسرائیلیات۔ ان میں ایک واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ نوح علیہ السلام بنیادی طور پر ان کا جو نام تھا وہ عبد الغفار تھا، اور یہ اللہ کے نبی تھے، اور یہ نوح نہیں تھے، یہ عبد الغفار ہی تھے، واللہ عالم، یہ اسرائیلی روایت ہے۔ تو انہوں نے ایک کتے کو دیکھا، اور کتا بھی وہ جس کو کیڑے پڑے ہوئے تھے۔ تو کتا ویسے ہی کری جانور ہے، اور پھر اس کو کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو دل میں خیال تو آتا ہے، وہ جو دل میں خیال آتا ہے وہ ہر ایک کو آتا ہے۔ تو حضرت وہ ہر ایک کو آتا ہے، اور میں آگے عرض کروں گا، اب تو وقت ہو گیا، میں انشاءاللہ اگلے جمعے عرض کروں گا وہ جو خیال آتا ہے اس کا علاج کیا ہے۔ خیال آیا، یہ دیکھیں کتا ہے اور اس کو کیڑے پڑے ہوئے ہیں، یہ خیال آیا، ایک طرف اللہ کے نبی ہیں، ایک طرف کتا ہے، اور وہ بھی کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس روایت میں یہ ہے، واللہ اعلم بالصواب، کہ اللہ نے کتے کو زبان دے دی، اور کتا کہتا ہے اللہ کے نبی تو اگر نبی بنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں بنا، اور میں اگر کتا بنا ہوں تو میں اپنی مرضی سے نہیں بنا۔ بنانے والے نے مجھے کتا بنا دیا، بنانے والے نے مجھے نبی بنا دیا، فخر کس بات کا؟ اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ اس بات پر حضرت
نوح علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اتنا روئے اور ہمیشہ روتے رہے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والا، کہ ہر وقت روتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا دل میں خیال آیا تھا، کہاں کچھ نہیں تھا، بس اللہ نے یہ بات سمجھا۔ تو الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں فخر کرنا اور دوسرے کو تانا دینا، الطعن فی الانساب، یہ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ تانا دینا کسی بھی نسب کو، تیرا باپ چور تھا، تیرا دادا چور تھا، تیرا فلاں تھا، مجھے پتا ہے تو نیک بنا پھرتا، تیری حیثیت کا مجھے پتا۔ اور تیسری چیز فرمایا الاستسقاء فی النجوم یا بالنجوم، ستاروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کر، فلاں ستارہ فلاں جگہ، فلاں لکیر فلاں ایسا، اس لیے تیری قسمت میں یہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی جاہلیت کی بات ہے، کفر ہے۔ نجومی کے پاس جا کے بات کرنا، اس سے سننا، اس سے پوچھنا، پتہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ باقی باتیں اگلے جمعے کے لیے چھوڑتا ہوں، بس صرف یہ 2 حدیثیں سن لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کو کسی چیز کے ساتھ منسلک کرنا اور یہ سوچنا کہ اس سے یہ ہو جائے گا اور اپنے عمل کی بنیاد اس بنیاد کو رکھ لینا، یہ استثناء ہے، یہ قسمت کا حال معلوم کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اتی عرافا، وہ کسی عراف کے پاس آئے، ماہر حساب دان، یہ جو حساب کتاب لگاتے ہیں، کوئی عدد سے حساب لگاتے ہیں، ناموں کے اعداد نکال کر، کوئی ہاتھوں کی لکیروں سے حساب لگاتے ہیں، کوئی ستاروں کی گردشوں سے حساب لگاتے ہیں۔ جس بھی چیز سے کسی نے حساب لگایا، وہ تو حساب لگانے والے کا تو معاملہ الگ ہے، یہ جو آیا ہے نا پوچھنے کے لیے اس سے کہ حضرت صاحب میرا ہاتھ دیکھ لیں، میرا حال دیکھ لیں، میرا نام، اچھا لوگ نام پوچھتے ہیں، آج بھی ہے لوگ نام پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، اور نام سے اسی وقت حساب لگا کے وہ کہتے ہیں تیری طبیعت اس طرح کی ہے، تجھے اس طرح سے ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی عراف کے پاس گیا، اس نے جا کے صرف پوچھا، اس سے صرف سوال پوچھا، اگلی کوئی بات نہیں، صرف پوچھا۔ فرمایا لم تقبل صلاۃ 40 لیلہ، اس سے 40 دنوں کی نماز اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اتنا بڑا گناہ ہے کسی سے جا کے یہ پوچھ لینا کہ حضرت ذرا بتاؤ تو صحیح، اور اگر بتاؤ تو صحیح کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، کوئی اپنی طبیعت کی بات، کوئی ماضی کا واقعہ ساتھ جوڑ کے اس کو کہہ دیا ہاں تو ٹھیک کہتا۔ فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو کسی حساب لگانے والے کے پاس، کسی علم نجوم والے کے پاس، کسی اس طرح کے مافوق الفطرت علم والے کے پاس آیا، فسالہ، اس سے پوچھا، وصدقہ بما یقول، اور جو اس نے کہا اس کو کہا ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، تو فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا